أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ارباز خان ہے اور البرہان کی طرف سے میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ البرہان جو ہے وہ مفتی سید اذان کاکا صاحب کا ادارہ ہے اور جو مختلف فیلڈز میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، مختلف شعبات میں کام کر رہے ہیں۔ اس میں ایک شعبہ یہ بھی ہے مجلس تربیہ میں آتا ہے، جس میں یہ فلڈ ریلیف یا جو بھی ڈیزاسٹرز آتے ہیں اس پہ وہ کام کرتا ہے۔ باقی جو چیزیں تھی اور جو کوآرڈینیشن کی بات تھی وہ تقریباً ساتھیوں نے کر دی ہے۔ اس میں اور کچھ چیز ایڈ کرنے کی ہمارے پاس وہ باقی نہیں رہی۔ ساتھیوں نے تقریباً ساری بات کی ماشاءاللہ، ان ساتھیوں نے الخدمت کے ساتھیوں نے بھی کہہ دی، انہوں نے بھی کہہ دی۔ البتہ ایک چیز ہے جو مجھے پتہ ہے کہ سب کو پتہ ہے، لیکن ویسے ایک دفعہ اس کی دہرائی ہو جائے، وہی ہے کہ جتنے بھی ساتھی کام کر رہے ہیں اپنے سارے رضاکاروں کو، ان کو تو ایک اس بات کی وہ تلقین کرے کہ وہ قدم قدم پر اپنی نیت کی درستگی کرے، کیونکہ کام بہت بڑا ہے، خدمت بہت بڑی ہے، پیسے بھی لگ رہے ہیں، ٹائم بھی لگ رہا ہے، جان بھی لگ رہی ہے، اور آخر میں اگر بندہ یہ سارا کچھ کرے اور ادھر نیت کسی اور طرف چلی جائے، بہک جائے، تو اس میں یہ کہ جتنے بھی اس نے کام کیا وہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ باقی ہم جتنے بھی یہاں پہ لگے ہوئے الحمدللہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگے ہوئے، اس میں ہم کوئی بھی مفاد وغیرہ اس میں موجود نہیں ہے۔ تو ایک اس چیز کی خیال رکھے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم گھر وغیرہ بنا رہے ہیں، اس میں ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو مسجدیں ہیں وہاں پہ بھی فوکس کریں، کیونکہ وہ بھی اتنی ضروری ہے جتنی لوگوں کے لیے گھر ضروری ہے۔ اور باقی جو ہے جس طرح کام کا بتایا، تو ڈیٹا کی جو بات ہے وہ بہت ضروری ہے، سروے جو ہے بہت ضروری ہے۔ اس میں ہم نے بھی کیا ماشاءاللہ، باقی ساتھی بھی اسی ترتیب سے کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ آگے لے کر ہی ہم نے چلنا ہے کہ اگر آپ کے پاس انفو بھی آ جائے پھر بھی آپ اپنی ساتھی بھیجیں، ان کو جائے کہ آپ سروے کریں، گھر گھر گھومیں، دروازے پہ جائیں، لوگ دیکھیں۔ اس طرح نہ ہو کہ ایک بندے کے پاس اس کو ضرورت چھت کی ہے اور اس کو ہر بندہ آ کر اس کو آٹا دے رہا ہے، ایک بندے کو ضرورت کہانی کی، ہر بندہ آ رہا ہے اس کو ٹینٹ دے رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمام لوگوں میں جو چیزیں ہیں وہ انصاف سے تقسیم ہوگی۔ باقی جو کہ جس طرح ساتھیوں نے کہا، یہ پیسے ہمارے پاس اپنے نہیں ہیں، یہ لوگوں کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو ہمارے ساتھی، تمام ساتھی اس ہر وقت 24 گھنٹے اللہ پاک سے دعا کرتے رہے کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ کام کے لیے آگے کیا ہے، لیکن ہم اس کے قابل نہیں تھے، اب جو یہ کام ہم نے سر تک پہنچانا ہے وہ ہم آپ کی بدولت پہنچائیں گے، آپ کی مدد اور نصرت سے پہنچائیں گے۔ تو یہی بات ہے۔ باقی آخر میں یہی کہوں گا کہ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے، کوآرڈینیشن کے بغیر جو وسائل ہے وہ ضائع ہوں گے۔ جس طرح بحرین میں ساتھیوں کو ایکسپیرینس رہ چکا ہے، کتنا زیادہ وسائل وہاں پہ ضائع ہوئے ہیں اسی وجہ سے، لوگ جاتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کدھر دینا ہے کدھر نہیں دینا، اور وہ چیزیں ساری ادھر ادھر غائب ہو جاتی تھی۔ تو کوآرڈینیشن کے لیے اس طرح گروپ بنایا جائے، اور اس میں ہر جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو اسپیسیفک علاقے دیے جائے کہ ان علاقوں کی مساجد اور گھر کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، یہاں کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ کیونکہ ہم نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جو ٹینٹس وغیرہ یا گھر کی جو چھت، سر پہ چھت ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ پوری پاکستان میں جو ہے اس کی قلت بھی ہے، ٹینٹس وغیرہ نہیں مل رہے، اگر مل رہے تو قیمتیں بہت آسمان کے ساتھ اس کی باتیں کر رہی ہیں۔ تو اس چیز میں انشاءاللہ اگر ساتھی مل جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام پاکستان کو جو ہے اس آفت سے نکالیں گے۔ اور باقی ایک چیز ہے کہ جہاں پہ بھی جائے لوگوں کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ایک تو ہم وہ مادہ پرستی کی سائڈ ہے کہ یہ مس مینجمنٹ ہوئی، یہ وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے بات ہے، لیکن جو ضروری بات ہے وہ صاف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، ہماری ایسی اعمال ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ تو جہاں پہ بھی جائے، جہاں پہ لوگ متاثر ہوئے، ان کو حوصلہ دے، ان کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یہی وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماء المطر مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر، ويا من تحب